ہمارے جو پختون بھائی ہیں، جو بلوچ بھائی ہیں، جو پنجاب کے بھائی ہیں، جو ہمارے سرائکی بھائی ہیں، اردو بولنے والے بھائی ہیں، ان سب کے مسائل کو سننا ہوگا۔ پاکستان عالمی تنہائی اور بحران کا شکار ہے۔ اس کا حل صرف اکنامک اور معاشی پیکیجز نہیں ہیں، ان کا حل سیاسی پیکیج بھی ہے۔ سیاسی پیکیج یہ ہے کہ تمام بھائیوں کو مشترکہ ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے مسائل سنے جائیں۔ وائیولنس بھی اس کا حل نہیں ہے مسائل کا، اشتعال بھی حل نہیں ہے، آپریشن بھی حل نہیں ہے، ٹکراؤ بھی حل نہیں ہے۔ حل ہے بات چیت، گفتگو، افہام و تفہیم۔ وائیولنس کسی بھی شکل میں ہو، انتہا پسندی کے روپ میں ہو، خودکش بمباروں کے روپ میں ہو، دہشت گردی کے روپ میں ہو، وائیولنس سے بھی لوگوں کی تقدیریں تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے غزہ کی مثال ہے، شام کی مثال ہے، لیبیا کی مثال ہے کہ وہاں پہ بھی جب ہتھیار، ٹکراؤ، وائیلنس، تو اس سے مسائل بڑھے۔ وفاقی حکومت کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل سنے۔ اسلام آباد نہ سندھیوں سے بات کرتا ہے، نہ بلوچوں سے، نہ پختونوں سے۔ چینلز پہ ایسے لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ان سے اختلاف رکھتا ہے وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، یعنی کوئی جائز بات بھی کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جو پشتون بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وسائل ان کیوں، بلوچ بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے وسائل ان کیوں۔ حکومت بلوچستان اور پشتونخوا اور سندھ کے رورل علاقوں کے لوگوں کے لیے، شہری علاقے کے لوگوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کو آگے لائے، روزگار کے موقع پیدا کرے، کرپشن کا خاتمہ کرے، اور ضروری ہے کہ وہاں تعلیم عام کی جائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ جو ہماری زمین ہے، ہمارے وسائل ہیں، ہمارا پیٹرول ہے، ہمارا گیس ہے، ہمارا کوئلہ ہے، ہمارا ماربل ہے، ہماری منرلز ہیں، یہ ہمارے لیے ہی استعمال ہوں گے۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ جو میرے پیروں تلے زمین ہے، جو وسائل ہیں، یہ مجھے نہیں ملیں گے، کوئی اور لے جائے گا، میرے مسائل میرے نہیں رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے وہ ٹکراؤ میں آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پرامن طور پر، جمہوری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پاکستان کو آگے لے کے چلا جائے۔ پاکستان میں جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے۔ بسیں اغوا ہوتی بھی دیکھی گئی تھیں، گاڑیاں اور کاریں بھی اغوا ہوتی دیکھی گئی تھیں، طیارے بھی اغوا ہوتے دیکھے گئے تھے، لیکن پاکستان میں ریلیں بھی اغوا ہو جائیں یہ پہلی مرتبہ سنا تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اور یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور کسی طریقے سے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کے لیے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی آفت ہے اور ایک بہت بڑا طوفان ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کا مقابلہ کوئی ادارہ بھی پاکستان میں اکیلے نہیں کر سکتا، کوئی حکومت بھی اکیلے نہیں کر سکتی، جب تک کہ پوری عوام کی طاقت اس کے ساتھ نہ ہو اور جب کہ اتحاد نہ ہو، اور سیاسی ایک سیاسی جو ہے وہ پختگی موجود نہ ہو۔ یہاں عالم یہ ہے کہ سیاسی افراتفری ہے اور سیاسی بد اطمینانی ہے، سیاسی اتحاد ہو، سیاسی ایک ہم آہنگی ہو، حزب اختلاف، حزب اقتدار کے درمیان سب مل کر کیا نام ہے مقابلہ کریں، تب اس کا مقابلہ ہو سکے گا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ٹانگیں گھسیٹنے میں، ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے میں لگے رہیں گے تو دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سیاسی استحکام پاکستان کے اندر لایا جائے، اور اس کے لیے مل بیٹھ کے لائے عمل طے کریں۔ ایک APC فوری طور پر، ہنگامی طور پر بلائی جائے
اور اس اے پی سی کا صرف ایجنڈا یہ نہ ہو کہ کیسے دہشت گرد، بھائی دہشت گردی اس دور کرنا ہوگا تو اس طرح ہوگا جب آپ آپس میں اپنے اختلافات دور کریں گے، اپنے مسائل طے کریں، اپنے مسائل طے کریں، پھر بیٹھ کے طے کریں کہ ہمیں کس طرح دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور سب مل کر لاہ عمل طے کریں اس کے اندر. یہ نہیں کہ ہم نے ایک بات سوچ لی کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے اور اس کو مسلط کر دیں، نہیں، سب سے مل کر مشورہ کر کے پھر سوچیں کہ کس طرح کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں پر بھی غور کرنا ہوگا حکومت کو، کہ کہیں ہماری پالیسیاں تو غلط نہیں ہیں کہ جس کا یہ ری ایکشن ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے بجائے ختم ہونے کے. کیا ہر چیز کا علاج تشدد ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنا ہوگا بیٹھ کے، اور معاملات کو بیٹھ کے طے کرنا ہوگا، اور سب کو مشورہ کر کے پھر کوئی اپنی پالیسی طے کرنی ہوگی. خارجہ پالیسی بھی اور داخلہ پالیسی بھی ہمیں طے کرنی ہوگی. تیسری بات جو ہم نے محسوس کر کے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان علی امین گنڈاپور صاحب نے اجلاس بلایا تھا میرے اس عمرے پہ جانے سے پہلے. پاکستان کے تمام علماء جمع ہوئے تھے، اور اس کے اندر ہمارے مولانا حامد الحق صاحب بھی اس میں موجود تھے، اور وہاں سب نے یہ طے کیا تھا مل کر کہ یہ جو دہشت گردی اگر آ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان سے آ رہی ہے، پڑوسی ملک سے اس کا تعلق ہے، تو ہم نے کہا لامعالی اس سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور علماء ہی جہاں کی بات کر سکتے ہیں اس کو معاملے کو طے کر سکتے ہیں. اس کے اندر حامد الحق صاحب بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور شاید میرے خیال میں ان کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی کیا نام ہے راستہ نکل آئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کون لوگ ہیں وہ کہ جو پاکستان میں امن قائم نہیں ہونا دینا چاہتے. کون ہیں وہ لوگ کہ جو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا نہیں دینا چاہتے، نہ اختلاف کو اندر بیٹھنا دینا چاہتے ہیں، نہ باہر بیٹھنا دینا چاہتے ہیں. ہر چیز کے اندر تشدد، ہر چیز کے اندر طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کا تباہ و برباد کر رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں ایک لاہ عمل طے کرنا پڑے گا. ہم نے ایک لاہ عمل طے کیا تھا الحمدللہ، وہاں بیٹھ کے علماء ایک وفد بنا رہے تھے، وہاں جا رہے تھے اور وہاں مذاکرات کر رہے تھے طالبان سے. اب بھی اس کا حل یہی ہے کہ کیا نام ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے بھی آ رہے ہیں دہشت گرد اور پاکستان کے اندر معاملات کو بگاڑ رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں، لہذا وہاں بھی ہمیں افغانستان کی حکومت سے بات کرنی چاہیے، مذاکرات کرنا چاہیے. اور جو ایک کمیٹی طے ہوئی تھی وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کے اجلاس کے اندر، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر پشاور کے اندر، اس کمیٹی کو فوری فعال کرنا چاہیے، اور اس کمیٹی کے ذریعے اس مذاکرات کے آغاز کو کرنا چاہیے. اور یہاں جن گروہوں کے تحفظات ہیں، یا جن گروہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ شاید زیادتی کی وجہ سے یہ ری ایکشن کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا واقعی وہ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، کیا وہ واقعی پیسے لے کر صرف پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور پھر غور کے کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ دہشت گردی ختم ہوگی. فقط یہ کہہ دینا کہ نہیں صاحب ہم آہنی ہاتھ سے نمٹ لیں گے اور یہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، اس سے نہیں ہوگا. قوم متحد متفق ہو کر تمام مسائل کو اپنے سامنے رکھ کر اندرونی بیرونی مسائل کو حل کر کے پھر میدان میں آئے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس دہشت گردی سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ.